السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے، پر انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور ادھر وہ شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے۔ اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی تھی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی۔ جب وہ کوئی اور گھر لیتی، اس گھر کا رینٹ کم تھا، اس لیے ادھر گزر بسر کرنا تھا۔ ان کو ابھی بھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوئے ہوتے، کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی تو وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب اسپتال دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چلا نہا کے چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے، ہم اور امی اپنے گھر پہ آ جاتی تھی۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر پہ لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ جب بچے کے رونے کی وجہ سے کھلی، خالہ نے دیکھا کہ ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی نہیں ہنس رہی تھی اور بچہ رو رہا تھا۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا، خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو جگایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ بھی ان کے ساتھ ہی جاگ رہی تھی۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھی۔ خالو نے ایک جانے والے سے بات کی، اس سے آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگنے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ دیے، ایک خالہ کے لیے۔ کہا کہ اپنی بیوی کو دے دینا، اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے۔ اس طرح خالہ بہت پریشان بھی رہتی تھی، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، کیونکہ وقت کو تو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتے، اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں اور اپنا خالہ کو بولتے ہیں کہ خالہ، آپ نے ہمیں اس وقت یہ ساری باتیں کیوں نہیں بتائی؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتی تھی کہ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی آپ ہمیں نہ بتائیں؟ تو خالہ، آپ اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی آپ ڈر جاتی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان پہ اس ٹائم پہ کیا گزر رہی تھی، کیونکہ آپ کی تکلیف کو اور آپ کے درد کو کوئی اور بہتر طریقے سے نہیں جان سکتا، جیسے کہ آپ خود جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا درد اور آپ کی تکلیف آپ ہی کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ آپ چاہے لاکھ کسی کو بھی بتانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہماری خالہ نے وہ ساری باتیں اپنے اندر ہی تک رکھیں۔
اور وہ ہماری امی کو بھی بہت تھوڑی باتیں بتاتی تھی تاکہ کہیں میری بہن پریشان نہ ہو جائے۔